السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مریم وائس میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا کی۔ آپ کا نکاح کیسے ہوا حضرت علی علیہ السلام سے، کیسے آپ نے مدینہ سے ہجرت کی، سب جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 5 سال قبل حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی والدہ ماجدہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن میں تھی تو انہیں جنت کی خوشبو آتی تھی۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا تذکرہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا، اور پھر جس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دولت ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا ماتھا چوما۔ چومنے کے بعد فرمایا، مجھے اس کے سر سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 35 سال تھی، اور یہ وہ وقت تھا جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہو رہی تھی۔ اسی تعمیر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین تدبیر کے ساتھ ہجر اسود کو اس کی جگہ رکھ کر باہمی جنگ کے بہت بڑے خطرے کو ٹالا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تدبیر نے عرب کے تمام قبائل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و احترام میں اضافہ کر دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد نرینہ کی وفات بالکل بچپن میں ہی ہو گئی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تینوں بیٹوں میں سے کوئی بھی بیٹا 2-3 سال سے زیادہ حیات نہ رہ سکا۔ چاروں بیٹیوں میں سے بھی 3 کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں ہو گئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں بیٹیوں میں سے کوئی بھی بیٹی 30 سال سے زیادہ باحیات نہ رہ سکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری سالوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہات محبت کا مرکز فطری طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بن گئی تھی۔ یوں بھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی چہیتی بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے زیر سایہ تربیت اور پرورش پائی۔ ابھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 15 سال کی تھی کہ ماں کی شفقت سے محروم ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصی تربیت اور پرورش میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ ان کے علاوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہنوں نے بھی آپ کی ہمہ وقت دل جوئی فرمائی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت چلتی تو آپ کی چال ڈھال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل مشابہ ہوتی تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے اٹھنے بیٹھنے اور عادات و اطوار میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کسی کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا۔ ترمذی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
بڑی خدمت کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے کہ قریش کے چند بدماشوں نے شرارت کی غرض سے اونٹ کی اوجری لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈال دی اور خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دی تو وہ دوڑی آئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے اوجری کو اتار کر پھینکا۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ کسی بدبخت نے مکان کی چھت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر گندگی پھینک دی، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں گھر تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حالت دیکھی تو رونے لگی اور پھر سر مبارک اور کپڑوں کو دھویا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف عمومی حالات میں بلکہ سخت ترین حالات میں بھی نہایت دلیری اور ثابت قدمی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتی تھی۔ چنانچہ غزوہ احد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور پیشانی مبارک پر بھی زخم آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ احد کے میدان پہنچی اور اپنے والد محترم کے چہرے کو پانی سے دھویا اور خون صاف کیا، غرض کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کی خدمت کا حق ادا کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن دین کے لیے تکلیفیں سہنے میں گزرا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ایذاؤں سے بچنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رفیق سفر بنا کر مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل و عیال کو مکہ مکرمہ چھوڑ گئے تھے۔ کچھ مدت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل و عیال اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل عیال کو مدینہ منورہ بلانے کا انتظام کیا۔ اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے پاس مدینہ منورہ ہجرت فرما گئیں۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا۔ مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ خود ان کی زبانی نقل کیا گیا ہے۔ جب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اپنے نکاح کا پیغام دینے کا ارادہ کیا تو میں نے دل میں کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، پھر یہ کام کیوں کر انجام پائے گا، لیکن اس کے بعد ہی دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اور نوازش کا خیال آ گیا، لہٰذا میں نے حاضر خدمت ہو کر پیغام نکاح دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال فرمایا، تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ذرہ کہاں گئی؟ میں نے کہا جی ہاں وہ تو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فروخت کر کے مہر میں دے دو۔ مورخین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ذرہ فروخت کی تھی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدی تھی، لیکن بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ذرہ بطور ہدیہ واپس کر دی تھی۔ اس واقعہ سے مہر کی ادائیگی کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر کی ادائیگی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پسندیدہ چیز کو فروخت کرا دیا تھا۔ تمام روایات کو جمع کرنے کے بعد جنت میں ساری عورتوں کی سردار کا جہیز صرف چند چیزوں پر مشتمل تھا: ایک چارپائی، ایک بچھونا، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک چکی، بعض روایات میں 2 چکیوں کا تذکرہ ہے، 2 مشکیزیں جس کے ذریعے کنویں وغیرہ سے پانی بھر کے لایا جا سکتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی عورتوں کی سردار بنایا ہے۔
ان کی شادی کی سادگی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کا تذکرہ کیا۔ آپ خاموش رہیں، جو رضامندی کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا پیغام کو قبول فرما لیا اور مہر متعین کر کے اس وقت چند صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی موجودگی میں نکاح پڑھا دیا۔ چند ماہ بعد سادگی کے ساتھ رخصتی ہو گئی۔ نزہت المجالس میں منقول ہے کہ جب ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ علیہ السلام میں تفویض کیا گیا تو آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ آپ علیہ السلام کا دایاں رخسار سورج کی شعاؤں پر اور بایاں رخسار چاند کی روشنی پر غالب تھا۔ پس جب حضرت حوا علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو وہ بھی بے پناہ حسن کی مالک تھی۔ جس وقت دونوں جنت میں تھے تو ایک روز پھرتے ہوئے ان کے درمیان یہ موضوع زیر بحث آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے زیادہ کسی کو حسین پیدا نہیں فرمایا۔ ابھی دونوں کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہیں لے کر جنت کے ایک محل میں چلے گئے جو سرخ یاقوت کا بنا ہوا تھا۔ اس محل کے اندر زمرد کے پائیوں والا ایک سنہری تخت بچھا ہوا تھا جس پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کے سر مبارک پر سونے کا تاج تھا اور جسم مبارک سے نور کی شعاعیں بلند ہو رہی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ سراپا دیکھا تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ الہی یہ کون ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ یہ لڑکی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی اس کا شوہر کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حکم ہوا کہ وہ انہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر سے ملوائیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر ایک اور دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ جب اس دروازے کو کھولا گیا تو سونے کے ایک تخت پر ایک خوبصورت نورانی چہرے والا نوجوان تشریف فرما تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور ان کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس مبارک جوڑے کو دعا دی اور وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسلام کے راستے پہ چلنے والا بنائے، آمین۔